کتابیں تو صرف علم دیتی ہیں مگر ہدایت اللہ ہی دینے والا ہے۔ زمین کے نیچے قبر میں جو لوگ ہیں وہ ایک سجدے کے لیے افسوس کر رہے، اور زمین کے اوپر جو لوگ ہیں وہ سجدے نہ کرنے کے لیے بہانے کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اسے تحفے میں نماز دیتا ہے۔ قدر وہ ہوتی ہے جو کسی کے ہوتے ہوئے ہو، اور جو کسی کے جانے کے بعد ہوتا ہے وہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ ہماری بربادی کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم نے صبح صبح قرآن مجید کھولنے کی بجائے موبائل کھولنا شروع کر دیا ہے۔ یا اللہ، میرے سارے فیصلے تیرے ایک کن کے محتاج ہیں، کن فرما دے میرے مولا۔ ہمیشہ دوسروں کو خود سے بہتر سمجھو، ہو سکتا ہے جس کو تم برا سمجھ رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ میرے اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف سے مجھے میری ہار نظر آ رہی تھی۔ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ قسمت تو اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو یہ مت سوچو کہ ٹائم نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ مجھ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند نہیں کیا۔ رب سے جب بھی مانگو تو رب کو ہی مانگو، جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ جب کوئی آپ کے کردار پر انگلی اٹھائے، تہمت لگائے، تو ایسے لوگوں سے الجھنا مت، نہ ہی انہیں صفائی دے کر ان کی نظروں میں خود کو صحیح ثابت کرنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی کامیابی برداشت نہیں کر پاتے اور نہ ہی خوش دیکھ سکتے ہیں۔ بے شک جن کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو، انہیں اور کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خاموش ہو جاؤ اور اللہ کا انصاف دیکھو، وہ تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانیاں۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو ہم سے ناراض ہے؟ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب تم دیکھو بغیر موسم کے بارش ہو رہی ہے، حکومت بے وقوفوں کے ہاتھ میں ہے، پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے، تو سمجھ جانا کہ میں ناراض ہوں۔ شیطان تمہارے گھر میں اس جگہ رہتا ہے جہاں مکڑی جالے تانتی ہے۔ اپنے گھروں میں مکڑی کے جالے مت رہنے دیا کرو، کیونکہ اس سے گھر میں غربت اور پریشانی آتی ہے۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھنا۔ پہلا وہ جس نے تمہاری ذات کے لیے بہت کچھ ہارا ہے، یعنی تمہارا باپ۔ دوسرا ایک وہ جس نے تمہاری ہار کو بھی جیت کہا، یعنی تمہاری ماں۔ گھر کے سبھی لوگ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کریں، الگ الگ نہیں کھایا کریں۔ جس گھر میں سب مل کر ایک جمع ہو کر کھانا کھاتے ہیں وہاں اللہ کی برکت رہتی ہے۔ نماز وقت پر ادا کریں۔ فجر کی نماز پڑھنے سے چہرے اور حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ عصر کی نماز پڑھنے سے صحت بہتر ہوتی ہے۔ مغرب کی نماز پڑھنے سے اللہ ہمارے مستقبل سنوارتا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے سے اللہ ہمیں سکون اور چین کی نیند عطا فرماتا ہے۔ جس رب نے آسمان کو ستاروں سے بھر کر خوبصورت بنایا ہے، وہ تمہارے دل میں بسنے والے شخص کو تمہارا محرم بنا کر تمہارا مقدر بھی خوبصورت بنانے پر قادر ہے۔ تو یقین رکھو بس اس پاک رب پر، انشاءاللہ وہ بہترین فیصلہ کرے گا۔ تمہارے حق میں بھروسہ رکھو۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ وہ جو ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ زندہ کی ہدایت کے لیے لایا گیا قرآن، افسوس کی آج صرف مردوں کو بخشنے کے کام لا رہا انسان بھی کتنا عجیب ہے۔ اللہ کے لیے فجر میں نہیں اڑ سکتا، مگر کسی اور کے لیے فجر تک جاگ ضرور سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا اس لیے دی تاکہ تم اس کے ذریعے آخرت طلب کرو۔ اگر کسی دن لوگ تم سے پوچھیں کہ غمزدہ کیوں ہو، تو سچائی کے ساتھ جواب دینا، استغفار کی کمی اور قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ خدا کی بنائی گئی حدود کو توڑ کر خدا سے ہی بے سکونی کا شکوہ کیوں کرتے ہو؟
زندگی بہت مختصر ہے، جنت کے علاوہ کسی بھی چیز کا پیچھا کرنے کے لیے کاش ہم یہ بات سمجھ جائیں۔ بہت خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور دکھ کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ جو حیران ہے میرے صبر پر ان سے کہہ دو، جو آنسو زمین پر نہیں گرتے وہ دل کو چیر دیتے ہیں۔ وہ گناہ جس کا تمہیں دکھ ہو اس نیکی سے بہتر ہے جس پر تمہیں غرور ہو۔ جب معاملات تمہاری پہنچ سے نکل جائے تو اللہ پہ چھوڑ دو، وہ سب کچھ ایسا کرے گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو چیز تمہاری سمجھ کے باہر ہو اسے رب کے حوالے کر دو۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ ہمیں کیا حق ہے کسی کو مطلبی کہنے کا جب ہم خود اپنے رب کو مصیبت میں یاد کرتے ہیں۔ سچے پیار میں اپنی نیت کو صاف رکھیں، پھر اللہ آپ کی ہر جائز تمنا کو پوری کرے گا۔ وہ اللہ جو رات کو دن بنانے پر قادر ہے، وہ تیری تکلیف کو بھی آسانی میں بدل سکتا ہے، تو مانگ کر تو دیکھ۔ مجھے نہیں معلوم میرا نصیب کیا ہے، مگر اتنا جانتا ہوں میرے اللہ نے میرے لیے جو لکھا ہے وہ کمال ہے۔ بھروسہ ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی لیکن گونج زندگی بھر سنائی دیتی ہے۔ بیوی جب اپنے مسائل ہسبینڈ کو بتاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔